بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور مسئلے مسائل دریافت کرتی رہتی تھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی خبر گیری کی تعریف توجہ دلائی اور 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی، خرچ کرتی رہا کرو۔ دوسری، گن گن کر نہ رکھنا، یعنی جمع کرنے کے پھیر میں نہ پڑنا کہ جمع کر رہے ہیں اور گنتے جا رہے ہیں، آج اتنا ہوا اور کل اتنا بڑھا۔ جمع کرنے کے خیال میں اپنی ضرورتیں بھی روکے ہوئے ہیں اور دوسرے ضرورت مندوں کو بھی نہیں دیتے۔ یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں، بلکہ دنیا سے محبت کرنے والے ایسا کرتے ہیں جن کی جان ہی پیسہ ہے، پیسے کے لیے ہی جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایسے لوگوں کو روپے پیسے کا غلام فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بہت ناپسند تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے مراد ہو روپے پیسے اور چادر کا غلام جس کا یہ حال ہے کہ اگر اسے مل جائے تو راضی اور نہ ملے تو ناراض ہو جائے۔ ایسے شخص کا برا ہو اور اس کے لیے بربادی ہو، اور اگر اس کے کانٹا لگ جائے تو خدا کرے کوئی نہ نکالے۔ گن گن کر نہ رکھنے کا دوسرا مطلب محدثین نے یہ بتایا کہ ضرورت مند اور فقیر کو دیتے وقت اس لیے نہ گننا کہ کہیں زیادہ تو نہیں جا رہا ہے اور دل کھنچ رہا ہے۔ ایک پیسہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، مگر 2 پیسے کا سکہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو 1 پیسہ زیادہ ہے۔ فقیر کی طرف ہاتھ بڑھنے کے بجائے واپس جیب میں جا رہا ہے تاکہ 1 پیسے کا سکہ نکالا جائے۔ یہ بھی مال سے محبت کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم گن گن کر رکھو گے اور جمع کرنے کی فکر میں پڑو گے یا فقیر کو دیتے وقت گنتی کرو گے تاکہ پیسہ 2 پیسہ زیادہ نہ چلا جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بھی گن کر ملنے لگے گا، یا اگر بہت ہوگا تو اس کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ بے برکتی کی وجہ سے بہت زیادہ مال ایسا پٹ ہو جائے گا جیسے 2-4 پیسے ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اللہ کے یہاں سے بھی گن کر ملنے لگے گا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم غریبوں پر خرچ کرتے وقت یہ خیال کرو گے کہ کہیں زیادہ تو نہیں چلا گیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال کا حساب لیتے وقت سختی فرمائیں گے اور چھان بین کے ساتھ حساب لیں گے۔ پھر اس وقت کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس کی مخلوق پر خرچ کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جمع کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی گیب کے خزانے سے تمہیں نہ نوازیں گے اور اپنی طرف سے دینے میں کمی فرما دیں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے اللہ کے یہاں سے بہت ملتا ہے اور روزی میں برکت اور ترقی ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا ہو تو اس میں برکت بہت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو جمع کرنے کا ذوق ہوتا ہے اپنی ضرورتوں کو بھی دباتے رہتے ہیں، بچوں پر خرچ کرنے میں کمی کرتے ہیں، پھر دوسرے محتاجوں کو دینے کا سوال ہی کیا ہے۔ ایسے لوگ وہ فرائض بھی ادا نہیں کرتے جو مال کے متعلق ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور بندوں کے واجب حقوق۔ ماں باپ کے خرچوں کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے، جس کی سزا آخرت میں بہت بڑی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، وہ آگ ایسی دہکتی ہوئی ہی جو کھال اتار دے گی، وہ اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری ہوگی اور بے رخی کی ہوگی اور جمع کیا ہوگا، پھر اس کو اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ چوتھی نصیحت فرمایا کہ تھوڑا بہت جو ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہو۔ لفظ جو کچھ ہو سکے بہت عام ہے اور ہر امیر غریب اس پر عمل کر سکتا ہے۔ در حقیقت اللہ کے راستے میں
خرچ کرنے کا تعلق آخرت کی محبت سے ہے، مالداری سے نہیں۔ مالداری سے نہیں ہے۔ غریب بھی خرچ کر سکتا ہے مگر اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا، اور امیر بھی خرچ کر سکتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ اٹھائے گا۔ دنیاوی ضرورتوں میں بھی تو سب ہی خرچ کرتے ہیں، آخرت کی فکر ہو تو اس میں بھی امیر غریب پیسہ لگائے۔ حدیث کی شرح لکھنے والے عالموں نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسمہ رضی اللہ عنہا سے یہ لفظ کی، تھوڑا بہت جو ہو سکے خرچ کرو، اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں غربت کی حالت میں تھیں، اور یہ بات بھی ہے کہ شوہر کے مال میں سے عام طور پر تھوڑا بہت ہی خرچ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔